الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فرمایا الحج اشہر معلومات. حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ ارنا مناسکنا، اے اللہ ہمیں مناسک سکھا دے. تو حج صرف ایک سفر کا نام نہیں بلکہ اس میں باقاعدہ طور پر مناسک سیکھ کر جانا ضروری ہے. حج سے پہلے ایک ٹریننگ سے گزرنا ضروری ہے تاکہ ہر چیز سنت کے مطابق ہو، اور اگر سنت کے مطابق ہوگی تو وہی سفر کئی گنا زیادہ ثواب کا باعث ہو جائے گا. تو الحج اشہر معلومات، بات تو یہ ہے کہ حج مخصوص دنوں میں ہوتا ہے، لیکن اس کو مہینوں سے جو بیان کیا گیا تو اس سے حج کی عظمت کا بیان مقصود ہے. اور وہ مہینے کیا ہیں؟ یکم شوال سے 10 ذوالحج تک کی مدت کا نام اشہر حج ہے. عمرہ سال میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، لیکن حج مخصوص دنوں میں کیا جائے گا. فمن فرض فیہن الحج، تو جس نے ان دنوں میں حج کو اپنے اوپر لازم کر لیا، یعنی اس نے حج کی نیت سے سفر شروع کیا، احرام پہنا، تو حالت احرام میں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، نہ کوئی رفث ہوگا، نہ فسوق ہوگا، اور نہ جدال ہوگا فی الحج، حج میں. یہ پابندیاں ہیں احرام کی. اور اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے، اور حدیث اب یہاں بیان کرنا کیوں ضروری ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ آپ مزید اس کو واضح کریں کہ اللہ نے ان کے لیے کیا نازل کیا ہے. تو ایک وحی وہ ہے جو قرآن میں آ گئی، اور ایک وہ ہے جو آپ کے دل پہ اتاری گئی اور آپ نے مزید اپنے الفاظ میں لوگوں کے لیے وہ چیزیں بیان فرمائیں. تو صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ محرم کیا پہنے، یعنی احرام والا کیا چیز پہنے. فرمایا نہ وہ قمیص پہنے، نہ امامہ یعنی پگڑی، نہ ٹوپی، نہ وہ کپڑا جس میں ورس یا زعفران لگا ہوا ہو، یعنی خوشبودار نہ ہو، رنگین اس طرح نہ ہو. اور اگر چپل نہ ملے تو موزے ٹخنوں سے نیچے تک کاٹ کر پہن لے، یعنی ویسے چپل پہنے یہ مردوں کے لیے، اور اگر چپل نہ ملے تو کیا کرے، جوتے کو اس طرح کاٹ دے کہ جس سے اس کے ٹخنے ننگے ہو جائیں. یعنی اگر کوئی ایسا جوتا پہنا ہوا ہے جس میں ٹخنے ننگے ہیں تو ٹھیک ہے. بعض چپل ایسے ہوتے ہیں نا جو ذرا سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی پاؤں کو پکڑ کے رکھتے ہیں لیکن ٹخنے ننگے ہیں، تو اٹس اوکے. پھر فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے حج کیا پھر اس دوران نہ بے حیائی کی کوئی بات کی، یعنی شوہر اور بیوی نے اشاروں کے نام میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کی، نہ گناہ کا کوئی کام کیا، وہ ایسے واپس ہوتا ہے جیسے اس دن تھا جب وہ پیدا ہوا، یعنی اسے حج مبرور نصیب ہوتا ہے. تو یہ شرائط ہیں حج کی کہ اس میں نہ رفث ہو، نہ فسوق اور نہ جدال. ایسا شخص گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اور کیا منع ہے؟ جسم کے کسی حصے سے بال کاٹنا یا مونڈنا یا شکار کرنا یا خادم وغیرہ کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا یا بچوں یا بیوی پر برسنا یا ساتھیوں پر ناراض ہونا، یہ سب منع ہے. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور جو بھی تم نیکی کا کام کرو گے اللہ کو پتہ چل جاتا ہے. کیونکہ بعض اوقات انسان ایسے سفر میں بہت سی چھپی ہوئی نیکیاں کر سکتا ہے، مثلا ساتھیوں کا خیال رکھنا، دوسروں کے لیے کھانا تیار کر دینا یا ان کو مدد دینا یا سوئے ہوئے کو جگا دینا یا کسی کے کپڑے دھونے میں مدد کر دینا، کوئی بزرگ ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی بیمار ہو گیا اسے اسپتال تک لے جانا. تو ایسے نیکی کے کام کر کے
یا یہ کہ واش روم کی صفائی کر دینا جب بہت سارے لوگ اکٹھے ہوں، یا کمرہ صاف کر دینا، یعنی کوئی بھی انسانی خدمت میں سے، یا ذکر اذکار کرنا، یا طواف کرنا، یا یعنی سفر حج میں کچھ تو ہے مناسک جن کی ادائیگی فرض ہے، لازم ہے یا واجب ہے، اور کچھ عمل ایسے ہیں جو نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بلکہ وہ کیا ہے، آپ کی مرضی ہے، کریں تو کریں، نہیں کرتے تو نہ کریں۔ تو ایسی صورت میں جو دل کی خوشی سے چھپ چھپ کے نیکی کرے گا، اللہ کو اس کا پتہ ہے، اللہ اس کا ریوارڈ اس کو دے گا۔ ایسی نیکیوں کا آ کے تذکرہ، تبصرہ اور تکرار کرنا پسندیدہ نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی آ کے اپنی نیکی کی شیخیاں بگارنا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، یہ درست نہیں۔ جس کے لیے کیا اس کو پتہ چل چکا ہے، اور اس کے لیے کیا کہہ کے توجہ دلائی گئی۔ ذرا آپ سوچئے کہ اسلام میں نیکی کا کانسیپٹ کیا ہے۔ پیچھے ہم پڑھیں لیس البر، یہ کنٹینیوشن اسی کی ہے، یہ بھی ابواب بر میں سے ہے، اقسام بر میں سے، نیکی کے کاموں میں سے ایک نیکی حج کرنا ہے، اور حج میں پھر مناسک کے علاوہ اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنا۔ سوچئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قیامت آ جائے، سور پھونکنا شروع ہو گیا، اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا کوئی پودا ہو جو لگانے لگا ہو، اور وہ قیامت کے پوری طرح کھڑے ہونے سے پہلے اس پودے کو لگا سکتا ہو تو لگا دے، کیونکہ اسے اس کا اجر ملے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جو بھی مہلت ہے، موقع ہے، حتیٰ کہ قیامت آ گئی ہے، اس سے بڑی کوئی مصیبت ہوگی قیامت کے آنے سے بڑی؟ اچھا ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، بعض اوقات 1-2 منٹ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں 1-2 منٹ رہ گیا، اب کیا ہو سکتا، اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، سو واٹ، چھوڑو پرے، اور پھر کر لیں گے، بعد میں کریں گے، وہ اچھے سے کریں گے جب ٹائم ملے گا نا۔ ہاں؟ نہیں، وہ اچھے سے کا مت انتظار کرو۔ یا پھر ہم سوچتے ہیں اچھا کیا فائدہ ہوگا، اب کس نے کھانا یہ درخت لگانے کا، کیا فائدہ، کون کھائے گا اس کو، اس کا پھل کس نے دیکھنا، تو قیامت آ گئی، چھوڑو چھوڑو سب کام چھوڑو۔ خاص طور پر جب ایک کام مکمل ہو رہا تھا تو ہم کہتے بس بس اب بہت ہو گیا، اب چھوڑو۔ نہیں، اگر لاسٹ مومنٹ پہ کتنا وقت کا صحیح بہترین استعمال سکھایا گیا، آخری دن ہے، دنیا کا خاتمہ ہے، کسی کھجور کے درخت میں کوئی پلنا پنپنا نہیں، لیکن لگا سکتے تو لگا دو، تمہیں اس کا ثواب مل جائے گا۔ کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ اجر کمانے کا موقع ایک سیکنڈ کے لیے بھی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، اسے کر ڈالو، کیونکہ ہم سوچتے ہیں نا اس کا پھر کیا فائدہ ہوگا۔ جب نیکی کرنے کا موقع آتا ہے تو ہم کیا سوچنے لگتے ہیں، فائدے سوچنے لگتے، اور فائدے بھی کون سے، وقتی۔ مومن دنیا کا مسئلہ نہیں سمجھتا، یہ دنیا کا فائدہ نہیں سوچتا، وہ سوچتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے کیا، اسے مل جائے گا۔ اگر ہم سب مسلمانوں کے اندر اس طرح کام کرنے کی عادت ہو جائے، اگر اس طرح ہمارے اندر کام کرنے کا شوق آ جائے، تو پھر آپ سوچئے کہ کیا ہمارے پھر گھروں کا، ہمارے میدانوں کا، ہماری مسجدوں کا یہ حال ہو۔ ہاں؟ جب میں کسی مسجد یا اسلامک سینٹر میں جاتی ہوں اور وہاں پر گندگی دیکھتی ہوں، یا اس کے آس پاس کے باغیچے کو خراب دیکھتی ہوں، تو میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ کسی چرچ میں تو ایسا نہیں ہوتا، آخر ہماری کیا مشکل ہے۔ نیکی کے تو ہمیں اس طرح موقع استعمال کرنے کی تعلیم دی گئی، لیکن ہم اسے دوسروں کا فرض سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کام شروع کیا وہ خود جانے، وہی کریں، انہیں کی ذمہ داری ہے، ہمارا تو کام نہیں ہے۔ ہمارے پاس وقت ہوگا، ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے، ہم گاڑی کے انتظار میں گھنٹہ گزار دیں گے، لیکن ہم اٹھ کے ایک فالتو پانی کی بوتل اگر کہیں کوئی غلطی سے چھوڑ گئے تو اس کو اٹھا کے اتنی زحمت نہیں کریں گے کہ بن میں ڈال دیں۔ ہم کو یہ ہمارا کام تھوڑی ہے، تو جس کا ہے وہی کرے۔ اور یہ وہ امت ہے جس کو کیا کہا گیا کہ اگر قیامت بھی آ جائے، اور پودا لگانا کیا دنیا کا کام ہے نا، دنیا کا کام ہے، براہ راست کوئی ریچول تو یہ عبادت تو نہیں ہے نا، جس طرح کہ آپ نماز روزے کو عبادت کرتے، وہ بھی لگا سکتے ہو تو لگا دو۔ اور ہم بیکار میں کتنا وقت ضائع کر کے بیٹھ جاتے، پھر یہی رزلٹ ہوگا نا۔ تو ما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ۔ اور پھر ہم ان کاموں میں بہت دلچسپی لیتے ہیں جس سے ہماری کوئی اہمیت ذرا ثابت ہو جائے، یا ہماری مشہوری ہو جائے، یا امپورٹنٹ ہو جائے، ہم وہ کام ہم پھر بھی شوق سے کر لیں گے۔ جن کاموں کا کسی کو پتہ نہیں چلتا یا چھپی ہوئی نیکیاں ہیں، ان کی طرف ہماری عموماً دلچسپی نہیں ہوتی۔ یہ کیا حاصل؟ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جب یہ فرمایا گیا کہ
یہ کچھ نہیں کرنا اور پھر ساتھ اور کیا لے کے جانا، وتزودوا. اہل یمن جو تھے وہ ساتھ کھانے پینے کو کچھ نہیں لے کے جاتے تھے، وہ کہتے تھے ہم اللہ پہ توکل کر کے جا رہے ہیں. فرمایا کہ ٹھیک ہے، بہترین زیادہ تقوی ہے، لیکن اس کے ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی لے کر چلو. واتقونی یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو. اب یہ کیوں تاکید کی گئی کھانے پینے کا سامان ساتھ لے کے چلو؟ ایک تو یہ کہ جب آپ گھر سے نکلے ہیں اور کھانے کا کوئی انتظام نہیں تو آپ کا دھیان کدھر لگا رہے گا، فکر کہاں ہوگی، ہاں؟ وقت کتنا ضائع ہوگا. یعنی آپ بغیر تیاری کے نکل کھڑے ہوئے، سارا آپ کو فکر کیا ہے، کھائیں گے کہاں سے. پھر نظر دوسروں کے اوپر ہے، کون لایا ہوا ہے، وہ مجھے کیوں نہیں آفر کر رہا، ان کے لیے الگ بدگمانی. تیسری بات یہ کہ اس کے ساتھ انہوں نے فرمایا کہ چوری، یہ مانگنا، ہاتھ پھیلانا، یعنی کتنی خرابیاں اس سے نکلتی ہیں. اس لیے اسلام میں ایسی نیکی کا کوئی تصور نہیں کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ میں کوئی انتظام نہیں کر رہا، اللہ مالک ہے میرا. تو اس طرح کا توکل نہیں، ایک قلب و توکل، پہلے انتظام کرو اور پھر توکل کرو، جو بھی جس کی حیثیت ہے. یعنی اور پھر زادرہ میں کپڑے بھی، کھانا، یہ سب چیزیں شامل ہیں. لیکن اصل زادرہ تقویٰ ہے، کیونکہ بڑا مشکل سفر ہے، مشکل ترین سفروں میں سے ہے. اگر تقویٰ نہیں ہوگا تو رفث، فسوق اور جدال سے پرہیز بہت مشکل ہے. عموماً لوگ ایک دوسرے سے الجھتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہیں اور بہت سی خرابیاں کر کے آتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے صبر، تقویٰ ہوگا تو صبر بھی ہوگا، وہی چاہیے.